کہ جبکہ شام علی ظہیر صاحب ممتاز عالم دین مذہبی اسکالر بھی ماشاء اللہ سے موجود ہیں۔ شام علی ظہیر صاحب پروگرام کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ 12 ربیع الاول ہر سال آتا ہے، کیا پیغام لے کر آتا ہے ہمارے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصر اللہ بھائی، جیسے کہ آپ نے اپنے دباچے میں بہت خوبصورتی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ وہی نمونہ ہے، وہی قابل اتباع ہے، وہی قابل تقلید ہے۔ میں صرف ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جس شخص کا مقام و مرتبہ اتنا اعلیٰ اور افضل ہے، جس کی ذات اعلیٰ ہے، پھر اسی کی بات اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت کلام حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ نبی کریم کو جب مسجد اقصیٰ لے کے جایا گیا، نبی کریم نے وہاں پہ بڑے خوبصورت چہرے دیکھے، بڑے نورانی چہرے دیکھے، بڑے بزرگ چہرے دیکھے۔ جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ آئے ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے پیغمبر رسول دنیا سے چلے گئے تھے معجزانہ طور پہ یہاں پر اتارے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کس لیے اتارے گئے ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا یہ نماز پڑھنے کے لیے اتارے گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کرتے؟ تو جبریل امین نے کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو مخاطب ہو کر کہا ان کا امام کہاں ہے؟ تو جبریل امین نے نبی کریم کے کاندھہ اقدس پہ اپنے ہاتھوں کو رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1,24,000 انبیاء کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ اگر یہاں سے صرف ایک ہی واقعہ، میں کوئی اور لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، باقی ساتھیوں کو بھی موقع ملنا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں صرف ایک واقعہ، اب اس سے بڑی ہستی، اس سے بڑی ذات، اس سے بڑی کوئی قابل تقلید نمونہ ہو سکتا ہے؟ اب جس کی ذات اعلیٰ ہے اسی کی بات بھی اعلیٰ ہے۔ اگر ہم صرف اور صرف قرآن پاک کا یہ مضمون سمجھ لیں جس کا آپ نے دباچہ اور تمہید باندھی ہے، اور آپ کے دباچے اور تمہید سے میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے، قرآن پاک کے اندر 700 سے زائد مقامات کے اوپر بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ رب العزت نے کہا ہے نبی کریم کی اطاعت کرو، نبی کریم کی اتباع کرو۔ جس نے نبی کریم کی اتباع کی اس نے میری اتباع کی، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، نبی کریم کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اب ایک بات صرف سمجھنے کی ہے کہ نبی کریم کی زندگی سارے کا سارا نمونہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب جو معاشرے میں ایک نیریٹو پھیلا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، اللہ رب العزت کا کلام جیسے الفاظ کے تحت محفوظ ہے ویسے ہی احکام کے تحت بھی محفوظ ہے۔ اللہ اگر کہہ رہا ہے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو وہ سیمپل اور نمونہ بھی سیف اور محفوظ ہے۔ صبح شام، رات دن، اٹھنا بیٹھنا، نشست برخاست، رات کا دن کا کوئی ایک چیپٹر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا محو نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ رب العزت نے نبی کریم کی زندگی کا ہر چیپٹر محفوظ رکھا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس سیمپل کی اطاعت کرو، اس سیمپل کی پیروی کرو، اس سیمپل کی تقلید کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے اگر ہم سب کے سب مسلمان صرف اس ایک بات پہ اکٹھے ہو جائیں تو نہ معاشرے میں فرقہ واریت ہو، نہ اختلافات ہو، اور الحمدللہ سب کے سب ہمارا عقیدہ ہے ہر کوئی نبی کریم کو محترم مانتا ہے، محترم جانتا ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات کو اپنے لیے قابل تقلید اور قابل نمونہ سمجھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ جی بھائی ملک نصر اللہ صاحب، ہمارے پیارے دوست اور بڑے اچھے ساتھی علامہ احسان الہی ظہیر صاحب نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے اور بہت اچھا اس سے ایک سبق ملتا ہے۔ 12 ربیع الاول کی جہاں تک بات ہے تو یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بعثت کے دن سے لے کر قیامت تک کے زمانوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ معزز علماء کرام اور مذہبی اسکالر آج کے پروگرام میں موجود ہیں۔ شام علی ظہیر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں ایک بار پھر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دن منانے کے حوالے سے جو آج کل مختلف رسومات اختیار کی جا رہی ہیں، خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ چند سال پہلے کچھ چیزیں نہیں تھی، اب وہ اس کے ذریعے یہ دن منایا جاتا ہے۔ خاص طور پہ جو پہاڑیاں بنائی جاتی ہیں اس پہ کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خرافات کے ذمہ بھی آتی ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، عقیدت ہے، اس میں کمی واقع نہیں ہوتی جب ایسے ہم کام کریں جو شریعت کے اندر موجود نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصر اللہ بھائی، سب سے اہم بات یہ ہے جو سوال آپ نے عدنان بھائی سے بھی پوچھا اور ابھی آپ دوبارہ پوچھ رہے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یوم پیدائش کے حوالے سے امت کو کیا نصیحت کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا میں پیر کے دن پیدا ہوا اور میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ میں پیر کو پیدا ہوا اور اس خوشی کو اگر کسی نے سیلیبریٹ کرنا ہے تو وہ روزہ رکھ کے نبی کریم کی اطاعت اور نبی کریم کی فرما برداری یہ ہے کہ جو نبی کریم جس طرح سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ بتا گئے ہیں ہم اس کو اختیار کریں۔ اور دوسری بات جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے، میں اس ضمن میں صرف ایک دو باتیں کہہ کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ نمبر ایک بات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون۔ حضرت ابراہیم نے بھی اپنی قوم سے یہ پوچھا تھا، یہ تمثیلات اور تشبیہات اور یہ کیا چیزیں ہیں جن کے سامنے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہو؟ اور آپ خود بتائیں سچے دل سے، اہل سنت کے تمام مکاتب فکر اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ گانا بجانا، یہ آلات موسیقی، یہ ڈول، بنگڑے، طبلے، جن آلات کو نبی کریم توڑنے کے لیے آئے اور نبی کریم اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ رہے ہیں، بانسری کی آواز سن کے صحابی سے پوچھ رہے ہیں کہ جب ختم ہو جائے مجھے اطلاع دینا۔ اب اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی نبی محترم کی یوم پیدائش کے اوپر یہ ہلڑ بازی کرنا، یہ طبلے، ناچ گانا، ڈھول، کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق ہے؟ کیا یہ ان کے احترام کا تقاضا ہے؟ ایک اور بات بھی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، بصد احترام، بغیر فرقہ واریت کے، صرف ایک بات کے اوپر نوٹ کریں، ہم لوگ تو نالائن پاک کے اوپر لگنے والی یا نیچے لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن نالائن پاک کو اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نعوذ باللہ اس میں لکھنا، یہ کس قدر افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ کیا ہم اپنے آباء و اجداد کا نام جوتوں میں لکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے کسی عالم کا نام لکھ سکتے ہیں؟ تو یہ بصد احترام، یہ ان کے علماء نہیں کرتے۔ ظاہرہ محبت اور عقیدت میں کئی مرتبہ ایسی چیزیں بد احتیاطی سے سرزد بھی ہو سکتی ہیں، الزام دینا مقصود نہیں ہے، لیکن اصلاح کرنا مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے ہم خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن نبی کریم کی شان اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ ان کے نام کو جوتے کے اندر لکھا جائے۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعارف کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا تعارف کروایا ہے۔ نبی کریم نے کہا میں تمہارے اندر 40 برس رہا ہوں، پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے کیا بات کہی؟ یہی وہ بات ہے سیرت کا، میں سمجھتا ہوں سب سے اہم دو پہلو ہیں، ایک قول و فعل میں تضاد نہ ہونا، خود احتسابی کرنا، لوگوں کو پیش کر دینا اپنا آپ، صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے کیا کہا؟ اگر میں کو پیچھے سے لشکر آ رہا مانو گے؟ مانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو سچا پایا، ہم نے آپ کو امین پایا، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ تو نبی کریم نے سب سے پہلے اپنی ذات کو احتساب کے لیے پیش کیا اور کہا چیک کرو، میں کوئی بات اگر حالات اور واقعات کے اوپر جھوٹ نہیں بول سکتا، میں کیا اللہ کے اوپر بہتان باندھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا؟ اور دوسرا جو نہایت اہم واقعہ ہے، جو نہایت اہم پہلو ہے سیرت کا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اخلاق ہے۔ اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نہایت خوبصورت پہلو ہے، اور اس کے اندر واقعات متعدد ہیں۔ حضرت انس 10 سال کی عمر میں آئے، 10 سال خدمت کی، اور کیا کہا اللہ کی قسم مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا اندازہ اس بات سے ہوتا کہ جب آپ بہت زیادہ مجھے ہنس ہنس کے دیکھتے، مسکرا کے دیکھتے، تو میں سمجھ جاتا آج کل آپ میرے سے ناراض ہیں، مجھ سے کچھ گستاخی ہو گئی ہے۔ زندگی میں کبھی ڈانٹا نہیں، کوڑا پھینکنے والی عورت کا پتہ لینے چلے گئے کہ آج کوڑے کا ناگا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بدو گلے سے پکڑ کے ایسے کہتا ہے مجھے مال چاہیے، مجھے مال چاہیے، نبی کریم کے گلے کے اوپر نشان پڑ گیا ہے، صحابہ دوڑتے ہیں کہ اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے، گستاخی کر رہا ہے۔ نبی کریم کہتے ہیں چھوڑ دو، اس کو بھی مال دیا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کتنی محترم ہے، پاکیزہ ہے، مقدس ہے، بدو آتا ہے وہاں پہ رفع حاجت کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، صحابہ دوڑتے ہیں، نبی کریم کہتے ہیں رکو اس کو فارغ ہونے دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ دو پہلو ہمیں معاشرے میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک جو قول ہے وہی عمل ہے، خود احتسابی لوگوں کے سامنے پیش کر دینا، دیکھ لو میں صاف ہوں، پاک ہوں۔ اور دوسری بات اخلاق کا انسان کو نرم ہونا چاہیے، اخلاق کا اچھا ہونا چاہیے، اخلاق کا دھیما ہونا چاہیے۔ ہشام علی ظہیر صاحب، سیرت کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں، ہم ہر سال میلاد کانفرنسیں بھی کرتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، جمعے کا خطبہ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا پھر ایسی سوسائٹی بن کیوں نہیں پاتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دے کر گئے تھے، جس قسم کا محبت کا پیغام، ایک دوسرے کی مدد کا پیغام، ایک اچھی سوسائٹی، ایک پاک صاف سوسائٹی، وہ کیوں نہیں بن پاتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات تو پھر وہیں پہ ہی آ جاتی ہے کہ اصل جو ہے مسئلے کی نشاندہی تو الحمدللہ تمام آپ کے سامنے اسکالر نے کر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کتنی پیاری بات کی ہے، کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے،
نبی کریم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت اس کے والد اور اولاد سے بڑھ کے نہ ہو جائے. الحمدللہ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے والدین اور اپنی اولاد سے زیادہ محبت کریں، لیکن حالی محبت سے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کام نہیں چلنا. اطاعت کے بغیر محبت کسی کام کی نہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں، انسان کہی جائے محبت تو بڑی ہے لیکن میں نبی کریم کے مطابق یہ کام نہیں کر سکتا. امت کے اندر انتشار، افتراق اور یہ جو تمام کی تمام لڑائیاں اس کی وجہ صرف اطاعت سے دوری ہے. اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ کر کائنات میں صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں. اگر کسی کی بات کو ماننا جاتا تو کس کی بات کو مانا جاتا؟ حضرت ابو بکر کی. حضرت ابو بکر کے پاس چور چوری کر کے آتا ہے اور اب دوسرے ہاتھ کے کٹنے کی باری ہے. حضرت ابو بکر نرم دل ہیں، کہتے ہیں اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا تو یہ رفع حاجت کیسے کرے گا، دیگر امور کیسے سر انجام دے گا، میں اس کے قدم کو کاٹ دیتا ہوں. تو قدم کو کاٹنے لگتے ہیں، پاس ہی حضرت عمر بیٹھے ہیں، کہتے ہیں سنت الید، ہاتھ کو کاٹنا مدینے والے کی سنت ہے. اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے فتوے کو اگر ہم رسول اللہ کے فتوے کے ساتھ ملائیں تو آپ کا فتویٰ نبی کریم کے فتوے کے سامنے نہیں چل سکتا، ہاتھ ہی کو کاٹا جائے گا. یہ وہ اسوہ ہے. صحابہ کا اپنا طرز عمل. اور حضرت عمر کا واقعہ بھی ڈاکٹر صاحب نے کتنی خوبصورت باتیں کی. عبداللہ ابن عمر، آپ کو پتا ہے جس سفر میں جاتے تھے نبی کریم نے جس سائے میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا، عبداللہ ابن عمر اسی سائے میں بیٹھ جاتے تھے. حضرت عمر حجر اسود کو کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہے تو نفع اور نقصان نہیں دے سکتا لیکن میں تجھے چومتا ہوں اس لیے کہ میرے پیارے نبی نے تجھے چوما ہے. یہ اطاعت ہے. اطاعت کی سب سے عمدہ مثال یہ ہے، حضرت علی نے کہا تھا کہ اگر عقل اور منطق کی دین میں ذرہ برابر بھی گنجائش ہوتی تو میں علی مسح کے لیے پاؤں کے نچلے حصے کو کہتا، کیونکہ پاؤں تو نیچے سے گندا ہوتا ہے اور ڈسٹ نیچے لگتی ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی مسح اوپر کیا ہے تو نبی کریم کے فتوے کے سامنے علی کی عقل اور منطق نہیں چل سکتی. مسح دین میں اوپر ہی رہے گا. اگر صرف یہ ایک بنیادی پوائنٹ اور لاجک منطق لوگ سمجھ جائیں، اللہ کی قسم میں صدق کے دل سے سمجھتا ہوں ہر قسم کی فرقہ واریت ختم ہو جائے. جب بھی کوئی جھگڑا آ جائے، جب بھی اللہ کا یہ حکم ہے کہ اگر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا آپس میں تنازع پیدا ہو جائے کسی بھی چیز کے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کے رسول کی طرف لوٹ آؤ. تو ہر قسم کی فرقہ واریت، ہر قسم کی آپس میں انتشار، افتراق اسی وقت ہونا بھی اسی بات کے اوپر ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، کیونکہ ان کے اوپر اختلاف موجود ہی نہیں.